بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ خوش نصیب خواتین جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف زوجیت حاصل ہے، ان میں سے ایک سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھی۔ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے بدل کر جویریہ رکھا۔ ابن عون کہتے ہیں، میں نے حضرت نافع کو خط لکھا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یلغار کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مجھے جواب لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستلق قبیلے پر یلغار کی تو وہ بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ان کے مویشی پانی پی رہے تھے، چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے، آپ نے انہیں قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت نافع کہتے ہیں، یہ واقعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا، جو اس لشکر میں بذات خود موجود تھے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ساحل سمندر کے قریب ایک چشمہ تھا جس کا نام مریسے تھا۔ بنو مستلق کے لوگ یہاں آباد تھے۔ بنو مستلق دراصل خزاع قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ خزاع قبیلے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مگر بنو مستلق کے لوگ قریش کے طرفدار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو حارث کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ طے کر لیا کہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا خوبصورت خاتون تھی، انہیں جو بھی دیکھتا ششدر رہ جاتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اس رقم کے حصول میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون حاصل کریں، جو رقم انہوں نے اپنی آزادی کے لیے طے کی تھی۔ جب وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تو اللہ کی قسم صورتحال یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھتے ہی ان کی موجودگی کو ناپسند کیا، یہ سوچ کر جو میں دیکھ رہی ہوں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ آخرکار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس وقت جس مصیبت سے میں دو چار ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں، میرے مقام سے بھی آپ باخبر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں قیس بن شماس کے حصے میں چلی گئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے بدلے اس کو رقم دینا طے کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوبہ رقم کے سلسلے میں تعاون حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، اگر تیرے لیے اس سے بھی بہتر صورت پیدا ہو جائے تو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری رقم
میں ادا کرتا ہوں اور تجھ سے شادی بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی ہاں یہ تو مجھے قبول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتلاتی ہیں لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی ہے تو لوگ کہنے لگے یہ بنو مستلق والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گرفتار قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ چنانچہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو جس قدر کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ ہم سب مومنوں کی ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ 100 خاندان مسلمان ہو گئے، ان کے جوان اسلام کے جان نثار سپاہی بن گئے۔ یوں جرنیل اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا کیا بنے، جرنیلی کی عظمت کو بھی 4 چاند لگ گئے۔